اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ انفال آیت نمبر 41، صرف ایک آیت پڑھ رہے ہم، آیت نمبر 41۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وَاعْلَمُوا تو جان لو، انما غنیمتم کہ اگر غنیمتم جو تم کو مال غنیمت جو ملا ہے، جو بھی جنگ پہ تم گئے اور وہاں پر تم کو اسپوائلز آف وار ملے ہیں، یعنی مال غنیمت، بوٹی آف وار، تو اگر تم کو وہ ملا ہے، انما غنیمتم من شیئن، تو جو کچھ بھی تم کو ملا ہو، چاہے وہ کتنا بھی ہو، زیادہ ہو، کم ہو، فالتو ہو، اچھا ہو، برا ہو، جو بھی ہو، انمول ہو، تو جو بھی ہے، لیکن وہ مال غنیمت ہے، وہ بوٹی آف وار ہے۔ اللہ نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے حلال کیا ہے کہ جب اللہ کی کاز میں تم جنگ کرو اور اس میں جب تم کو جو بھی اسپوائلز آف وار ملے، اگر مال غنیمت، تو وہ حلال کیا اللہ نے امت مسلمہ پہ۔ اس سے پہلے جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی ان کو کسی کے لیے حلال نہیں کیا گیا تھا، ان کی کوئی بھی قوم کے لیے حلال نہیں تھا۔ تو اللہ نے یہاں پر کہا کہ جان لو، انما غنمتم من شیء فان للہ خمسہ وللرسول، تو اللہ نے یہاں پہ کہہ دیا کہ وہ جو بھی مال غنیمت تم کو ملا ہے، تو یقیناً اس میں پانچواں حصہ جو ہے، خموسہ، اس کا پانچواں حصہ بوٹی کا، وہ ہے فار اللہ، للہ وللرسول، اور اللہ کے رسول جو ہے ان کا ہے، یعنی ففتھ حصہ جو ہے اس کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول ہے۔ اور وہ پانچواں حصہ جو ہے اس میں سے اللہ کہتا ہے وَلِذِي الْقُرْبَى، اور جو بھی قرابت دار ہیں ان کا حصہ ہے، اسی میں سے، وہی پانچواں حصہ جو ہے نا، وہ اسی میں سے، وہی اسی میں اللہ کے رسول کا حصہ ہے، اور اسی میں سے ذی القربہ والیتامى، یعنی کہ آرفنز، اور والمساکین، یعنی جو مسکین ہے وہ، اور پھر وے فیرر، یعنی جو بھی ٹریول کر رہے ہیں، وہ ان کے لیے کہ ان کے کبھی حالات برے ہو جاتے۔ وابن السبیل جو ہے وہ راستے کا بیٹا، یعنی کہ ٹریول کرنے والا، ابن السبیل۔ ان کنتم، یعنی اگر تم، آمنتم کہ تمہارا اگر ایمان ہے اس بات پہ، اللہ نے ایمان یہاں پر کون سا بولا، دیکھو کہ اگر، یعنی پانچواں حصہ جو ہے مال غنیمت کا، وہ ملے گا اللہ اور اللہ کے رسول کو، اور اس میں یہ تمام سب لوگ بھی ہے جو جن کے حصے اندر ہے، یعنی جو بھی ایسے لوگ سامنے آئیں گے ان کو دیا جائے گا، چاہے وہ قرابت دار ہے، رشتہ دار، یا پھر یتیم ہے، اور یا پھر مسکین ہے، یا پھر سفر کر رہا ہے کوئی، یعنی سفر میں ہے وہ ٹریولر، تو ان کا حصہ ہے۔ ان کنتم آمنتم، اگر تم ایمان رکھتے ہو، باللہ اللہ پر، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، تو اللہ یہاں پر کہتا ہے کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر کہ جو کچھ بھی اس نے نازل کیا تھا، وما انزلنا علی عبدنا،
کہ اپنے بندے پر، اپنے سلیو پر، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یوم الفرقان. تو یوم الفرقان جو ہے وہ جنگ بدر کا ٹائٹل ہے، یعنی کہ جنگ بدر کے اندر جو اتنی بڑی جیت ملی تھی اس کا نام ہی یہ ہے کہ دا ڈے آف ڈسکریمنیشن اور یوم الفرقان، یعنی کہ حق اور باطل کو الگ کر دینے والا دن، یوم الفرقان. تو یہ اس کا ٹائٹل بھی ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ اگر تمہارا اس بات پہ ایمان ہے کہ اللہ نے اتارا تھا اپنے سلیو، اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یوم الفرقان میں، تو کیا اتارا تھا اللہ نے؟ فرشتے. اللہ نے فرشتے نازل کیا تھا. جو وہ لوگ تھے جو مطلب جنگ کر رہے تھے، تو کیا اس بات پہ یعنی تمہارا ایمان ہے؟ اگر اس بات پہ ایمان ہے کہ اللہ نے جو بھی وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اور وہ یوم الفرقان کون سا دن ہے؟ یوم التقى الجمعان، کہ جب ٹکرائی تھی دو فورسز، دو آرمیز، یعنی کہ دو جن جو میٹ کرے تو وہ یعنی بھیڑ گئے جنگ میں، دو پارٹی، دو فوجیں. یہ وہ دن ہے، اور وہ دن کا نام ہے یوم الفرقان، یوم الفرقان. تو اللہ کہتا ہے اگر تمہارا اس بات پہ ایمان ہے کہ میں نے اس دن کیا نازل کیا تھا، یعنی کہ فرشتوں کو، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تو ہے ہر شے کے اوپر قادر، ہر شے پہ وہ قادر ہے، جو چاہے وہ کرے. اللہ جو بھی چاہے وہ کرے، کیونکہ اس کا پاور ہے، اس کا پاور ہر چیز پر ہے. And know that out of all the booty that you may acquire in war, a fifth share is assigned to Allah and to the messenger and to near relatives، یعنی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریلیٹیوز، orphans, the needy and the wayfarer. If you do believe in Allah and in the revelation we send down to our servant on the day of discrimination. تو یہاں لکھا کہ جو مطلب ریویلیشن اللہ نے اتارا، لیکن وہ ریویلیشن نہیں ہے، وہ جو فرشتے اتارے گئے تھے. دا ڈے آف دا میٹنگ آف دا ٹو فورسز، فار اللہ ہیز پاور اوور آل تھنگس. اس کی 3 نوٹس ہیں. 1209 The rule is that a fifth share is set apart for the imam. امام کون ہے؟ جو لیڈر ہے، the commander. اور وہ ہے کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو 5واں حصہ جو ہوتا ہے اس کو امام کے لیے، کمانڈر کے لیے رکھنا ہے. And the rest is divided among the forces. اور باقی کا جو ہے یعنی کہ مطلب جو 4 حصے بچے ہوئے ہیں 5 میں سے، وہ ہے جو باقی سب کے لیے. The fifth share reserved is expressed to be for Allah and the Prophet. 5واں حصہ جو ہے وہ اللہ کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ریزرو کر دیا گیا. And for charitable purposes، اور جو بھی مطلب جو بھی خیرات ہے یا اس میں سے جو بھی کسی کی مدد کرنی ہے تو وہ تمام کے لیے، چیریٹی کے لیے. For those to whom charity is due، اور وہ بھی ان کے لیے کہ بھئی جن کے لیے وہ ڈیو ہے، یعنی کہ وہ ان کو مطلب چیریٹی جیسے جن کے حق ہے جن کا. الٹیمیٹلی ایوری تھنگ از ایٹ دا ڈسپوزل آف اللہ اینڈ ہز پروفیٹ. ہر چیز جو ہے وہ تو اللہ اور اللہ کے رسول جو ہے بس انہی کے مطلب ڈسپوزل پہ ہے کہ وہ اس کا جو بھی چاہے کرے. بٹ 4/5 آر ڈیوائڈیڈ. 4 حصے جو ہے 5 میں سے وہ ڈیوائڈ ہوں گے. And only 1/5 is retained for the special purposes. صرف ایک ہی حصہ ہے 5 میں سے، ایک حصہ ہے جس کو رکھا گیا ہے خاص مطلب جو بھی خاص چیزوں کے لیے، خاص پرپس کے لیے. The imam has discretion as to the mode of division. امام جو ہیں یعنی کہ جو بھی لیڈر ہیں، سردار ہے، کمانڈر ہے، ان کا اختیار ہے کہ وہ جس طرح اس کو ڈیوائڈ کریں،
تقسیم کرے. In the Prophet's lifetime, a certain portion was assigned to him and his near relatives. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی میں یا ان کے وقت میں ایک ایسا حصہ جو تھا وہ ان کے لیے منسوب کر دیا جاتا تھا, اسائنڈ, اور ان کے قریبی رشتہ داروں کے لیے. اور پہلے ایسا تھا کہ جب بوٹی آف وار جو بھی جس کو ملتی تھی نا, تو جس نے بھی جا کے جنگ کے میدان سے جو بھی اٹھا لیا, جس نے وہ گھوڑا لے لیا یا کسی نے سامان اٹھا لیا, تلوار اٹھا لی, جو بھی ہے, تو وہ سوچتا تھا یہ میرا ہے, یہ میرا ہے, میں نے اٹھایا نا وہاں سے, یہ میرا ہے. تو اب وہ اللہ نے بولا نہیں, یہ چیز نہیں ہوگی. یعنی اب جو بھی چیز آئے گی اس کا 5 حصے بنیں گے, اور 5واں حصہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا, اور اس میں سب جب ان کے قریبی رشتہ دار بھی ہے لیکن اور سب بھی ہیں, لیکن 4 حصے جو ہے وہ بٹیں گے. پھر اس کی دوسری جو نوٹ ہے 12:10, ٹیسٹنگ, آزمائش, فرقان, فرق کر دینے والا, کرائٹیرین. تو کرائٹیرین بٹوین رائٹ اینڈ رانگ, یعنی صحیح اور غلط, دو چیز کے بیچ میں جو فرق کر دے, تفریق کر دے, وہ ہے فرقان. ڈیسیژن بٹوین دا فورسز آف فیتھ اینڈ ان بلیف, یعنی کہ ان لوگوں کے بیچ میں فیصلہ, وہ ہے ایمان والے, ایک آرمی تھی ایمان والی اور ایک تھی کفر والی, تو ان کے درمیان فیصلہ, وہ فیصلہ کر دینے والی. تو دا بیٹل آف بدر از کالڈ بائی دس نیم, یوم الفرقان, دا ڈے آف ڈسکریمنیشن. پھر ہے 12:11, تیسری نوٹ. Allah's power is shown in the events detailed in the 3 verses following. اللہ کا پاور جو ہے, جو ابھی اللہ نے بولا نا, ان اللہ علی کل شیء قدیر, کہ اللہ کا ہر شے پہ پاور ہے, وہ جو چاہے وہ کرے. تو وہ پاور جو ہے ابھی دکھایا جائے گا آگے کی آیت میں جب ہم اس کو پڑھیں گے. آیت نمبر 42, 43, 44, 3 آیتوں کے اندر اللہ کے پاور کا جو بھی وہ اس میں واردات ہیں اس کی ڈیٹیل ہے. لیڈنگ ٹو دا کمپلیٹ وکٹری آف دا مسلمز اوور دا پیگن قریش, کہ جو فتح, یعنی ایک کمپلیٹ فتح ملی مسلمانوں کو مشرکین جو قریش کے تھے ان کے اوپر.